السلام علیکم لسنرز۔ کہانی بہت طویل تھی، اس لیے میں نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں تاکہ آپ سہولت سے سن سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں صالح عبدالکریم کی کرائم اسٹوری ترے انتقام کی دوسری قسط۔ رفیق احمد جیسے بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے چہرے کی ساری تازگی اور رعنائی رخصت ہو گئی تھی۔ وہ بہت دبلا بھی ہو گیا تھا، زیادہ تر وہ حویلی کے اندر ہی بند رہتا اور اس 1 ماہ کے دوران وہ بمشکل 1 آدھ بار حویلی سے باہر نکلا ہوگا۔ وہ بالکل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر جو تذلیل کا داغ لگ گیا تھا، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی تھی۔ وہ گاؤں والوں سے بھی بہت کم ملتا تھا۔ منشی کے فرائض اب ایک اور بوڑھا آدمی سر انجام دیتا تھا، جسے رفیق نے کسی قریبی گاؤں سے بلوایا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے بہت دنوں تک سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول موضوع گفتگو رخشندہ اور پرویز کا فرار ہو جانا رہا، اور لوگ اس بات کے منتظر رہے کہ وہ دونوں کبھی نہ کبھی ضرور پکڑے جائیں گے، لیکن وہ دونوں کبھی نہ پکڑے جا سکے۔ شاید وہ کسی طرح سے ملک سے باہر ہی چلے گئے تھے۔ کئی برس گزر گئے، لوگ اب اس واقعے کو تقریباً بھول چکے تھے۔ رفیق احمد بھی اب باہر نکلنے لگا تھا اور شہر بھی جاتا رہتا تھا۔ رخشندہ کے فرار کے بعد اس نے کوئی اور شادی نہیں رچائی۔ اس کی پہلی بیوی ہی اب دوبارہ ساری حویلی کی مالک بن چکی تھی اور اس کے کھوئے ہوئے سارے اختیارات اسے واپس مل گئے تھے۔ رفیق احمد کا بیٹا شفیق احمد قریب کے گاؤں سے میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا اور اب رفیق احمد اسے کالج کی تعلیم کے لیے شہر بھیج رہا تھا۔ میری رحمتیں بھی اب اچھی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اس کا شاخ گل کی طرح لچکتا ہوا نرم و نازک جسم حسین سے حسین تر ہوتا جا رہا تھا۔ گو کہ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن ابھی سے اس کے حسن کی کشش لوگوں کے دل کو مول لیتی تھی۔ شفیق احمد اور رحمتیں میں آپس میں بہت دوستی تھی۔ میں نے اس طرف کبھی کوئی توجہ بھی نہیں دی، کیونکہ اول تو یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ گاؤں کے تمام بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوتے تھے اور ان میں گہری بے تکلفی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ دونوں ابھی بچے ہی تو تھے، یا شاید میں انہیں بچہ ہی سمجھتی تھی۔ شفیق احمد کالج کی تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ وہ ہمارے گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو پڑھنے کی غرض سے شہر گیا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو سارے گاؤں کے مرد اسے رخصت کرنے کے لیے دور تک گئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گاؤں سے 2 گاؤں چھوڑ کر تھا۔ میں اور رحمتیں خاموشی کے ساتھ زندگی کے دن گزارتے رہے۔ گاؤں کی زندگی میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ بچے جوان جوان ادھیڑ اور ادھیڑ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ بہت سارے بوڑھے اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ زندگی کا کارواں اپنے روایتی انداز میں رواں دواں تھا۔ 2 سال کے عرصے میں شفیق احمد نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر لیا۔ ان 2 سال کے عرصے میں وہ متعدد بار گاؤں آیا اور چھٹیاں گزار کر واپس چلا گیا۔ وہ جب بھی چھٹیوں میں گاؤں آتا، میرے گھر تقریباً روزانہ ہی آتا اور بڑی دیر تک بیٹھا مجھ سے اور رحمتیں سے شہر کی باتیں کرتا رہتا۔ ہم دونوں بڑے شوق اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنا کرتے۔ وہ ہمیں شہر کی بڑی بڑی عمارتوں کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور رسم و رواج کے بارے میں اور وہاں کی زندگی کی کہما کہمی اور ہنگامہ خیزی کے بارے میں بتایا کرتا۔ میں شفیق احمد کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ ایک نیک دل اور شریف النفس انسان تھا۔ اس کے جسم میں اس کے باپ کی خبیث روح موجود نہیں تھی۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ عموماً میں اور رحمتیں اس وقت گھر کے اندر ہی موجود رہتے تھے، لیکن رحمتیں دن کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے بجائے کہیں نکل گئی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی یا تعجب کی بات نہیں تھی۔ رحمتیں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ پورے گاؤں میں کہیں بھی جا سکتی تھی۔ چھوٹا سا تو گاؤں تھا، بھلا وہ کہیں دور تو نہیں جا سکتی تھی؟ اتنے میں
سکینہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی اس نا وقت آمد پر ذرا حیران ہو گئی، کیونکہ عموماً وہ شام کے وقت آیا کرتی تھی جب اسے حویلی کے کام کاج سے فرصت مل جاتی تھی۔ آؤ سکینہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم اس دھوپ میں کہاں نکل پڑیں؟ یہ بتاؤ کہ رحمتیں کہاں ہیں؟ سکینہ نے میرے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ رحمتیں؟ میں نے کہا، یہیں کہیں ہوگی، مجھے نہیں معلوم، شاید کسی کے گھر گئی ہو۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں اچانک فکر مند ہو گئی۔ اتنا زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سکینہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی ذرا گڑبڑ کی بات ہے، میرے ساتھ آؤ۔ خدا خیر کرے، میں نے کہا، میری رحمتیں کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئی؟ اللہ اس کی حفاظت کرے، وہی تو میری زندگی کا واحد سہارا ہے، اس کے نام پر اور اس کی خاطر تو میں زندہ ہوں۔ رحمتیں کو کچھ نہیں ہوا ہے، سکینہ نے آہستہ سے کہا، پریشان مت ہو اور میرے ساتھ آؤ۔ میں ہانپتی کانپتی اٹھی اور سکینہ کے ساتھ چل دی۔ میں سخت پریشان اور خوفزدہ تھی، گو کہ مجھے سکینہ نے کافی تسلی دے دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے ابھی تک اصل بات نہیں بتائی تھی۔ بہرحال وہ مجھے لیے ہوئے گاؤں کے کنارے درختوں کے ایک جھنڈ میں آ گئی اور اس نے سرگوشی میں مجھے تاکید کی کہ میں اس طرح چلوں کہ میرے قدموں سے کوئی آہٹ پیدا نہ ہو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ہم دونوں بلیوں کی طرح چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گئے۔ اب ہم ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ ذرا اور قریب آنے پر ہم آوازوں کو صاف طور پر سن رہے تھے اور درختوں کی گھنی شاخوں سے چھن چھن کر ہماری نگاہیں ان دو انسانوں کے جسموں کے کچھ حصوں کو بھی دیکھ رہی تھیں، جو پتھروں پر ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شفیق احمد اور رحمتیں تھے۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ سکینہ نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ رحمتیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، شفیق احمد آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ سنو، میں تمہیں اپنے دل کی سچائی سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے علاوہ کسی اور کے خیال تک کو گناہ سمجھتا ہوں۔ رحمتیں نے مغموم آواز میں کہا، تم زمیندار کے بیٹے ہو، اس حویلی کے وارث ہو اور اس کی عزت کے محافظ بھی۔ میں ایک معمولی اور غریب کسان کی بیٹی ہوں، جس کی ماں نے اسے محنت مزدوری کر کے پالا ہے۔ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تمہارا باپ ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم مجھے اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں لے جاؤ۔ میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے تو حویلی میں جا سکتی ہوں، لیکن بیوی کی حیثیت سے نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں دل و جان سے تم سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر تم سے کہتی ہوں کہ مجھے بھول جاؤ۔ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا خواہشات ہوں گی۔ میں تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے رحمتیں، شفیق احمد نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہاری خاطر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، اس زمینداری کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اس حویلی کو چھوڑ سکتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ اس شادی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ابا شاید اپنی ساری دولت سے محروم کر دیں گے، لیکن مجھے ان ساری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور کر رہا ہوں۔ میں شہر میں کوئی نوکری کر لوں گا۔ ہم غربت کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ میں نے شہر دیکھا ہے رحمتیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ کس کس طرح زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ بس زندگی میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے۔ میں خود ماسی نصیرہ سے بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو رد نہیں کریں گی۔ خدا کے واسطے ایسا غضب بھی نہ کرنا، رحمتیں نے جلدی سے کہا۔ اگر ماں جی کو پتہ چل گیا تو بہت بری بات ہوگی۔ فی الحال تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن
عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے میرے خیال پر چھوڑ دو۔ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سارے گاؤں میں قیامت آ جائے گی، اس حویلی کے در و دیوار لرز اٹھیں گے۔ سکینہ نے چپکے سے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے سارا راستہ بالکل خاموشی سے طے کیا۔ میرے سینے میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زمیندار کا بیٹا میری بیٹی پر فدا ہو جائے گا، اور زمیندار بھی کون، جو میرے شوہر کا قاتل تھا۔ لیکن رحمت کو اس قصے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نے اسے چھوٹی مالکن اور کرمے کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ رحمت تو صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کے باپ کو کسی نے جنگل میں قتل کر دیا اور پھر قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ گویا وہ اتنی بات جانتی تھی جتنی کہ گاؤں کے دوسرے لوگ جانتے تھے۔ میں اور سکینہ صرف 2 افراد ہی ایسے تھے جو اصل واقعے سے آگاہ تھے۔ اب یہ نئی صورتحال میرے سامنے تھی جس نے میرے حواس کو مختل اور معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ سکینہ میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گئی اور ہم دونوں خاموشی سے چرپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سکینہ؟ میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آخر میری بدنصیبی کب میرا پیچھا چھوڑے گی؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، سکینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال اب تم یوں کرو کہ رحمت پر ہرگز کے بات ظاہر نہ کرنا کہ تمہیں اس معاملے کے بارے میں کوئی علم ہے یا تم نے کوئی بات سنی ہے یا دیکھی ہے۔ رحمت سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو مت کرو۔ تم نے خود اپنے کانوں سے سن لیا کہ رحمت بہت سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ شفیق احمد سے محبت کرنے کے باوجود اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ وہ اسے کنارہ کشی اختیار کر لے، کیونکہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ رحمت بہت عقل مند لڑکی ہے۔ وہ نوجوان ہونے کے باوجود اندھے جذبات کا شکار نہیں ہو رہی۔ وہ اس المیہ کے ہر پہلو کو سمجھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گی۔ اب تم یوں کرو کہ جلد سے جلد رحمت کا رشتہ کہیں پکا کرنے کی کوشش کرو۔ شادی چاہے بعد میں بھی ہوتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رشتہ پکا کر ڈالو۔ اس طرح ایک خطرناک طوفان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سچ پوچھو تو میں نے اب تک یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ رحمت جوان ہو گئی ہے، میں نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ ماں باپ کی نظر میں تو اولاد ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے۔ میں نے اب تک کبھی اس بارے میں غور بھی نہیں کیا کہ رحمت کے لیے کون سا لڑکا مناسب رہے گا۔ مجھے تو اس کی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی، لیکن اب مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس طوفان کا دروازہ بند کرنے کی یہی صورت ہے۔ تمہاری نظر میں اگر کوئی لڑکا ہو تو مجھے بتاؤ، سکینہ نے کہا۔ میں کسی سے سلسلہ جنبانی کا آغاز کرتی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ خورشید کا لڑکا فرید کیسا رہے گا؟ سکینہ نے مجھ سے پوچھا۔ فرید؟ میں نے کہا ہاں، فرید اچھا لڑکا ہے، مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ وہ صورت شکل کا بھی بڑا اچھا ہے اور بڑا محنتی ہے۔ اس کا باپ بھی بہت اچھا آدمی ہے، کرمے کا گہرا دوست تھا۔ ٹھیک ہے، سکینہ نے کہا، اگر تمہیں فرید پسند ہے تو میں 2-1 روز میں ہی فرید کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات چھیڑتی ہوں۔ فرید کی ماں بھی رحمت کی بہت تعریف کرتی ہے اور وہ اسے اپنی بہو بنا کر یقیناً خوش ہوگی۔ تم بات کر کے دیکھو، میں نے کہا۔ اچھی بات ہے، سکینہ نے جواب دیا۔ اب میں چلتی ہوں، اور اچھی طرح یاد رکھنا رحمت سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ سکینہ چلی گئی اور میں خاموشی سے چرپائی پر لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک نامعلوم خطرے کے احساس سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے کانوں میں بار بار شفیق احمد کے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے لب و لہجے کا عزم مجھے سہمائے دے رہا تھا۔ کہیں یہ لڑکا واقعی کوئی طوفان نہ کھڑا کرتے۔ جہاں تک رحمت کا تعلق تھا تو مجھے امید تھی کہ وہ میرے لیے مسئلہ نہیں بنے گی، کیونکہ اسے خود بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس تھا
اور وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ وہ سینے پر پتھر کی سل رکھ کر اس صدمے کو پی جائے گی اور اپنی ناکام محبت کا صدمہ برداشت کر لے گی، لیکن شفیق احمد کیا کرے گا؟ اور یہی سوال مجھے برابر پریشان کیے جا رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد رحمتیں واپس آ گئی۔ میں اس کی آہٹ پا کر سوتی بن گئی۔ رحمتیں اپنی چرپائی پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ گئی، رحمتیں بھی اٹھ گئی۔ پھر دونوں اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ رحمتیں مجھے کچھ کھوئی کھوئی اور پریشان سی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ دوسرے دن شفیق احمد شہر واپس چلا گیا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ رحمتیں اور شفیق احمد کے ماں بہن آخری گفتگو میں کیا طے پایا ہے، لیکن رحمتیں کی زبانی جو کچھ میں نے سنا تھا وہ مجھے اطمینان دلانے کے لیے کافی تھا۔ چند روز کے بعد سکینہ میرے پاس آئی۔ اس وقت رحمتیں بھی گھر میں موجود تھی۔ رحمتیں نے سکینہ کو سلام کیا اور سکینہ نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ارے نذیرہ، اب اس بوجھ کو سینے پر لیے کب تک بیٹھی رہو گی؟ سکینہ نے رحمتیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے کچھ سوچا تم نے؟ کوئی گھر بسانے کے بارے میں؟ رحمتیں گردن جھکا کر ہانڈی بھوننے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی پلکیں نیچی ہو گئیں۔ آخر تم بھی تو اس کی ماسی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بھی تو اس کے بارے میں کچھ سوچو۔ میں نے تو سوچا ہے اور خوب سوچا ہے، سکینہ نے کنکھیوں سے رحمتیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خورشید کے گھر سے آ رہی ہوں۔ اس کی بیوی سعیدہ نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ یہ جان لینا چاہتی ہے کہ اس کا آنا کوئی سود مند بھی ثابت ہوگا یا نہیں، سکینہ نے کہا۔ میں اس کے اس انداز گفتگو کو خوب سمجھ رہی تھی۔ وہ ساری باتیں رحمتیں کو سنانا چاہتی تھی۔ سعیدہ آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے، میں نے بھی تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بھلا کیا میرے گھر آنے کے لیے کسی خصوصی اجازت کی ضرورت ہے؟ اوہو، تم تو بات ہی نہیں سمجھ رہی ہو، سکینہ نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیٹے فرید کے سلسلے میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہے۔ رحمتیں کے چہرے کا رنگ چند لمحوں کے لیے اڑ گیا۔ اس کی گردن اور زیادہ جھک گئی اور اس نے ہانڈی میں زور زور سے چمچہ چلانا شروع کر دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور سکینہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ سکینہ نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے سکینہ، مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، میں نے کہا۔ میں 2-1 روز میں جواب دوں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سکینہ نے کہا۔ سوچ لو اور خوب سوچ لو اور خوب اچھی طرح سوچ لو۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں بھی طے ہو سکتی ہیں۔ اصل بات تو تمہاری منظوری کی ہے، اس کے بارے میں تم غور کر لو۔ سکینہ تھوڑی دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ اس تمام عرصے کے دوران رحمتیں بالکل خاموش رہی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، لیکن اس کا چہرہ کرب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں اس کے صدمات کے عالم کو سمجھتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان صدموں کا علاج نہ تو خود اس کے اپنے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ وہ بھی حقیقت پسند تھی اور میں بھی حقیقت پسند تھی۔ حقیقت پسندی اپنی جگہ، لیکن دل میں ابلنے والے طوفانوں کو اتنی آسانی کے ساتھ تو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ رحمتیں کی آنکھوں میں جیسے سارے جہان کی ویرانیاں سمٹ آئی تھیں۔ اس کا چہرہ چولہے کی راکھ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ رحمتیں، میں نے اسے بڑے نرمی سے آواز دی۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بڑی بڑی حیران آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ذرا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ بیٹی، میں نے سارے کائنات کی شفقت کو اپنے لہجے میں سمیٹتے ہوئے کہا، اور رحمتیں خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی اداس آنکھیں زمین کو گھور رہی تھیں۔ بیٹی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں۔ میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود کو تمہاری دوست سمجھتی ہوں
اور کسی معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے اپنی ماسی سکینہ کی باتیں سنی لی ہوں گی، لیکن میں سعیدہ کو یہاں بلانے سے پہلے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ تم فرید کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ تمہارے ساتھ بچپن میں کھیلا ہوا ہے اور اس کا باپ تمہارے باپ کے گہرے دوستوں میں سے ایک تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں سعیدہ کو بلاؤں یا نہ بلاؤں؟ رحمت خاموش رہی اور اپنے پیر کے انگوٹھے سے زمین کریدتی رہی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس روحانی اور قلبی عذاب میں مبتلا تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ رحمت اگر کوئی خواب دیکھ رہی تھی تو اس خواب کی تعبیر صرف بھیانک ہی ہو سکتی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور منتظر رہی کہ رحمت کوئی جواب دے گی، لیکن رحمت کچھ نہیں بولی۔ بیٹی، میں تمہاری جواب کی منتظر ہوں، میں نے دوبارہ اس سے کہا۔ ماں جی، کیا یہ سب کچھ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی جلدی؟ رحمت نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ ہاں رحمت، میں نے ذرا پرزور لہجے میں کہا، یہ سب ضروری ہے اور جلد ہی ضروری ہے۔ میں تمہارے فرض سے جلد سے جلد سبکدوش ہو جانا چاہتی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ حکیم جی کا کہنا ہے کہ میرا جگر خراب ہو گیا ہے، نہ جانے کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ میرے علاوہ اس بڑی دنیا میں تمہارا اور کون بیٹھا ہے؟ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے دلی سکون حاصل ہوگا اور پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو پھر ماں جی، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ رحمت کی آواز کسی کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوب جانتی تھی کہ اسے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ وقت ہر زخم کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تو پھر میں سعیدہ کو بلا لوں؟ میں نے محتاط انداز میں دوبارہ رحمت سے پوچھا۔ جو تمہارا جی چاہے سو کرو ماں جی، رحمت نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں دل میں اس کے ضبط غم کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے شفیق احمد سے ملنے یا اس تک یہ خبر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ واقعی ایسی لڑکی تھی جس نے بے وقوفوں کی جنت میں رہنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ بہت کم سن ہونے کے باوجود اس خلیج کی وسعت اور گہرائی سے بخوبی واقف تھی جو اس کے اور شفیق احمد کے درمیان حائل تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس خلیج کو دنیا کی کوئی طاقت پر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن سکینہ شام کے وقت میرے پاس آئی۔ اس وقت بھی رحمت گھر میں موجود تھی، لیکن سکینہ کی آمد پر وہ اسے سلام کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں اور سکینہ تنہا رہ گئے۔ کیا تم نے اس سے بات کی؟ سکینہ نے فوراً ہی مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے بات کی ہے، میں نے جواب دیا۔ رحمت نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں جو چاہے کروں۔ وہ بڑی عقل مند لڑکی ہے، سکینہ نے کہا، ورنہ عام طور پر اس عمر میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی عشق و محبت کے معاملات میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے انجام سے بے نیاز ہو کر سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ کیا کیا جائے، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ لیکن تم خوش قسمت ہو نذیرہ کہ تمہاری بیٹی بڑی سوجھ بوجھ والی ہے۔ اس نے عقل پر جذبات کو غالب نہیں آنے دیا اور بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ شفیق احمد اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور وہ خود کسی طرح شفیق احمد سے رابطہ قائم نہیں کر سکتی اور نہ ہی شفیق احمد اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار رشتہ طے ہو جائے تو پھر اسے توڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ تم ٹھیک کہتی ہو سکینہ، میں نے جواب دیا۔ رشتہ طے ہو جائے تو پھر سمجھو کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے تم نے جب سعیدہ سے بات کی تھی تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے سعیدہ سے یوں ہی تذکرتاً بات چھیڑی، سکینہ نے کہا، اور جب میں نے اس سلسلے میں رحمت کا نام لیا تو یہ سعیدہ کو تجویز بہت پسند آئی، لیکن وہ یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اس تجویز کو پسند کرو گی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں تمہارا انتہا معلوم کر لوں، اور اگر تم نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا تو پھر وہ باقاعدہ رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے گی۔ اب تم اسے بتا سکتی ہو
کہ میں نے اس تجویز کو پسند کیا ہے اور سعیدہ جب چاہے میرے گھر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے خیال میں اس بات کا کوئی امکان ہے کہ شفیق احمد کو اس بات کی کسی طرح خبر ہو جائے؟ سکینہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ شفیق احمد یہاں سے بہت دور شہر میں بیٹھا ہوا ہے، بھلا اسے کس طرح اس بات کا پتہ چل سکے گا؟ اور جہاں تک رحمت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شفیق احمد کو بتانا بھی چاہے تو بھی نہیں بتا سکتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں شفیق احمد کا کوئی ہمراز موجود ہو، سکینہ نے کہا، اور اسے ان دونوں کے معاملے کے بارے میں معلوم ہو، اور جب اسے رحمت کی شادی کے بارے میں علم ہو تو وہ کسی طرح شفیق احمد کو مطلع کر دے۔ ہاں، یہ ناممکن تو نہیں ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ شادی کی بات نکلے گی تو گاؤں میں چرچا تو ضرور ہوگا، ہم اس بات کو چھپا کر تو نہیں رکھ سکتے۔ خیر، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، سکینہ نے کہا۔ تم اللہ کا نام لے کر سلسلے کا آغاز تو کرو۔ ہمارے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے۔ جس دن سکینہ مجھ سے بات کر کے گئی، اس کے دوسرے دن شام کو سعیدہ، اس کا شوہر خورشید اور ان کے چند اور رشتہ دار میرے گھر پر آئے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ مجھ سے فرید کے لیے رحمت کا رشتہ مانگا۔ اس موقع پر سکینہ بھی موجود تھی۔ اس نے دونوں فریقوں کے درمیان خوشگوار اور پر محبت ماحول پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایک طرف تو اس کی زبان رحمت کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی، دوسری طرف وہ برابر فرید کے گن گائے جا رہی تھی۔ بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے میں نے ان لوگوں سے رسماً درخواست کی کہ مجھے سوچنے کے لیے چند دن کا موقع دیں۔ یہ محض ایک رسمی سی بات تھی، ورنہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اب بات ایک طرح سے طے ہو چکی تھی۔ سارے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ خورشید کے بیٹے فرید کے ساتھ رحمت کی شادی طے ہو رہی ہے، اور اس بات کے ٹھیک چوتھے دن سکینہ نے شام کو آ کر اطلاع دی کہ شفیق احمد اچانک شہر سے واپس آ گیا ہے۔ وہ سخت پریشان اور غمزدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے والدین نے جب اس کے اس طرح اچانک آ جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ چند دن کے لیے آرام کرنے کی غرض سے گاؤں آیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے ضرور اس بات کا علم ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سکینہ نے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ میں یوں کرتی ہوں کہ آج ہی رات کو خورشید اور سعیدہ کے گھر جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ تم نے یہ رشتہ منظور کر لیا ہے اور وہ لوگ شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے کل ہی آ جائیں۔ تم کل ہی شادی کی تاریخ طے کر دو تاکہ سارے لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ لیکن وہ کل کبھی نہ آ سکی۔ رات گئے سکینہ دوبارہ میرے پاس آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ رحمت سکینہ کو دیکھتے ہی باہر چلی گئی۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے نصیرہ، سکینہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں جب شام کے وقت سعیدہ کے گھر پہنچی تو شفیق احمد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ مرد بچہ عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ سعیدہ اور خورشید نے بتایا کہ وہ باری باری ان دونوں کے پیروں پر گر پڑا اور اس نے رو رو کر ان سے کہا کہ وہ فرید کی شادی رحمت سے نہ کریں۔ اس نے کہا کہ فرید کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرید کو رحمت کے علاوہ بھی کوئی اچھی سے اچھی دلہن مل جائے گی، لیکن خود اسے رحمت نہیں مل سکے گی، جبکہ وہ رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ شفیق احمد نے ان لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ سراپا عجز و نیاز بنا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں صرف التجا تھی، درخواست تھی، حکم اور تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ حالانکہ وہ زمیندار کا بیٹا تھا اور واحد بیٹا، اس ساری جاگیر کا اور حویلی کا وارث، لیکن ان لوگوں کے دروازے پر وہ ایک سوالی بن کر آیا۔ خورشید، سعیدہ اور فرید تینوں ہی گھر پر موجود تھے۔ وہ تینوں کے تینوں شفیق احمد کا یہ حال دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ انہیں اس سارے قصے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان تینوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ آخر خورشید نے شفیق احمد سے پوچھا کہ کیا اس کے ماں باپ اس شادی پر راضی ہو جائیں گے اور کیا وہ ایک غریب
घराने की लड़की को अपनी बहू बनाना गवारा कर लेंगे। इसके जवाब में शफीक अहमद ने बड़े अज़्म के साथ ये कहा कि इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके माँ बाप राज़ी होते हैं या नहीं। इसने फैसला कर लिया है कि अगर इसके माँ बाप ने इसकी बात नहीं मानी तो वो सब कुछ छोड़ देगा और इनकी मुखालफत मोल लेकर रहमत से शादी करेगा। शफीक अहमद के ये तेवर देखकर खुर्शीद, सईदा और फरीद तीनों ही ने इससे ये बात साफ साफ कहती कि इन्हें रहमत से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और ना ही रहमतें इनके लिए वक़ार का मसला बनी है। हाँ, अगर मंगनी हो जाती और शादी की तारीख तय हो जाती तो फिर वो अपनी जानें भी दे देते, लेकिन रहमत से दस्तबरदार नहीं होते। मगर मौजूदा सूरत हाल में वो बआसानी रहमत से दस्तबरदार हो सकते हैं। चुनांचे उन्होंने शफीक अहमद के सामने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। शफीक अहमद ने मेरे आगे भी हाथ जोड़े और कहा कि मैं इस मामले में इसकी मदद करूं। मैंने इससे कहा कि मैं तो इस ऊंची हवेली की एक मामूली मुलाजमा हूं, मैं भला इस मामले में इसकी क्या मदद कर सकती हूं। लेकिन उसने कहा कि इसकी माँ मेरी बहुत इज्जत करती है और मेरी बात मानती है। मैं इसकी माँ को समझाऊं, माँ इसके बाप को समझा सकती है। मैंने इसे राय दी कि वो पहले अपनी माँ से खुद बात करे और मुझे बताए कि इस गुफ्तगू का नतीजा क्या रहा। इसके बाद मैं मालकन से बात करूँगी। सकीना की ज़बानी ये सारी बातें सुनकर मेरा सर घूम गया। अचानक मुझे अपना और रहमत का मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगा। मुझे अपने मुस्तकबिल की तो कोई फ़िक्र नहीं थी, इसलिए मैं तो बुरी भली अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी थी और अब ज़िंदा रहने की तमन्ना भी दिल में बाकी नहीं थी। असल मसला रहमत का था, इसका क्या बनेगा। इसका मतलब यह है कि गांव में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद है जो शफीक अहमद का राज़दां था और इसने फरीद के साथ रहमत की शादी की खबर सुनते ही किसी न किसी तरह शफीक अहमद को इत्तला पहुंचवा दी और वो यहाँ आ गया। अब क्या किया जाए सकीना? ज़ाहिर है कि अब ये बात सारे गांव को मालूम हो जाएगी। शफीक अहमद ने खुद अपना भांडा फोड़ा तो फोड़ा, साथ में वो मेरी बेटी को भी ले डूबा। इस अलमी का अंजाम क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सकीना कोई जवाब भी नहीं दे पाई थी कि शफीक अहमद मेरे घर में दाखिल हुआ। उसने मुझे और सकीना को सलाम किया। उसका चेहरा वीरान हो रहा था और आंखें सुर्ख नज़र आ रही थीं। बाल बिखरे हुए थे और लिबास बेतरतीब हो रहा था। शफीक अहमद आते के साथ ही चरपाई पर धंस गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इसकी नज़रें रहमत को ढूंढ रही थीं, लेकिन रहमत तो सकीना के आते ही घर से निकल गई थी। मासी नज़ीरा, शफीक अहमद ने बड़े ही शकस्ता लहजे में गहरी उदासी के साथ कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं खामोश रही। मेरे दिमाग में जैसे आंधियाँ चल रही थीं। शफीक अहमद ने जिस गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया था, इसने मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया था। मेरी खामोशी देखकर वो दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ। मासी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मुझे मालूम है, मैंने नीम मुर्दा आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन जो कुछ तुम चाह रहे हो वो नामुमकिन है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मगर क्यों मासी नज़ीरा, क्यों नहीं हो सकता? उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तुम्हारे सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकती, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। इस सवाल का जवाब अपने माँ बाप से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और जो कुछ तुम मांगने के लिए आए हो, उसे मांगने के लिए कोई लड़का खुद नहीं आता, बल्कि उसके माँ बाप आते हैं। शफीक अहमद मेरे इस दो टोक जवाब पर खामोश हो गया। वो खाली खाली नज़रों से खला में घूरने लगा। बेटे, मेरी बजाय सकीना ने कहना शुरू किया, तुमने अपने दिल में एक बहुत ख़तरनाक ख्याल को जगह दी है। तुम हकीकत से आंखें चुरा कर ख्वाबों की दुनिया में रहने की कोशिशें मत करो। तुम्हारा और रहमत का कोई जोड़ नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम ज़मींदार रफ़ीक अहमद के वाहिद बेटे हो। वो तुम्हें हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि तुम एक गरीब एहसान घराने की लड़की को इसकी बहू बनाकर
اس اونچی حویلی میں لے جاؤ۔ البتہ وہ ان دونوں ماں بیٹیوں کی زندگی ضرور عذاب کر دے گا۔ تم انہیں مصیبت میں کیوں پھنسا رہے ہو میرے لال؟ اس خیال کو دل سے نکال دو، اسی میں تم سب لوگوں کی بہتری ہے۔ اپنے خاندان اور حویلی کی عزت کا تماشا مت بنواؤ۔ میں اس حویلی کی دیواروں کو آگ لگا دوں گا ماسی سکینہ، شفیق احمد نے دانت پیس کر کہا۔ حویلی حویلی حویلی، عزت عزت، خاندان، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان سب چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ماسی بس تم ہاں کہہ دو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، باقی کام میرا ہے۔ نہیں بیٹے، میں نے سختی کے ساتھ کہا، ان معاملوں میں ہاں اس طرح نہیں کہی جاتی۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بھی عزت ہے۔ ہم یہاں آن کا سودا کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ اچانک میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے ہاں یا نہ کہلوانے کی بات کرو۔ یہ حق صرف تمہارے والدین کو ہے کہ وہ مجھ سے ہاں یا نہ کہلوائیں۔ میں اپنی اور اپنی بیٹی کی ذلت اور توہین ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ میرے لب و لہجے کی تلخی اور تیزی نے شفیق احمد کو ایک دم خاموش کر دیا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میرے لہجے میں اچانک اتنی تلخی پیدا ہو جائے گی، لیکن بس نہ جانے کیوں خود بخود ایسا ہو گیا۔ نذیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹے، سکینہ نے شفیق احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ معاملے گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتے، یہ زندگی بھر کے سودے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ نذیرہ صرف تمہارے کہنے سے کیسے ہاں کہہ دے گی؟ تم تو بالکل بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تم سے سعیدہ کے گھر بھی یہ بات کہی تھی کہ پہلے تم اپنی ماں سے بات کرو، اسے تیار کرو اگر کر سکتے ہو تو، اور اگر تمہاری ماں تیار ہو جائے تو پھر وہ تمہارے باپ کو راضی کرے، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو پھر اس ساری بات کو بھول جاؤ۔ ان غریب ماں بیٹیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے ماسی سکینہ، شفیق احمد نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں اپنی ماں سے بات کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری ماں اگر راضی ہو بھی گئی تو بھی وہ میرے باپ کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اب چلتی ہوں، سکینہ نے کہا، ذرا جا کر دیکھوں کہ اب حویلی میں کیا قیامت برپا ہوتی ہے۔ میں تمہیں حالات سے باخبر رکھوں گی۔ اور وہ رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے چند ہی منٹ بعد رحمتیں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شاید وہ باہر دروازے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمتیں کا چہرہ دھلی ہوئی چادر کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں ہی ویرانیاں رقص کر رہی تھیں۔ رحمتیں، میں نے اس سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا، انسان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی عزت نفس کو بلند رکھے تو اس کی غربت بھی اس کا افتخار بن جاتی ہے۔ شفیق احمد، تمہارا ہاتھ تھامنے کا حقدار صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کے ماں باپ تمہیں حویلی کی بہو کے طور پر قبول کرنے اور وہی مرتبہ دینے کے لیے تیار ہوں جو شفیق کی بیوی کا حق ہے۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم یہ حاصل نہیں کر سکتی تو اپنے آپ کو ذلت، خواری اور تحقیر کا نشانہ بنا کر اپنی شخصیت کو رسوائیوں کے حوالے نہ کر دینا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ اگر خودداری کو وقتی جذبات کی بھینٹ چڑھا دیا تو تم خود اپنی نظروں میں گر جاؤ گی۔ میں جانتی ہوں ماں جی، رحمتیں نے پہلی بار اس موضوع پر اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں، میں یہ سب کچھ جانتی ہوں، اور اسی لیے میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تم جہاں چاہو بات کر لو، مجھے تمہارا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ میں اپنی حیثیت کو پہچانتی ہوں اور میں خود کو جھوٹے خوابوں کے فریب میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی۔ جیتی رہو بیٹی، میں نے کہا، یاد رکھو اپنی سب سے بڑی محافظ خود عورت ہوتی ہے۔ جو عورت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا جس کا مداوع نہ ہو سکے۔ یاد رکھنا، یہ سماج مرد کی ہر غلطی کو ہنس کر پی جاتا ہے، لیکن عورت کی صرف ایک غلطی
اس کی پوری زندگی کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ مرد ڈوب ڈوب کر بھی ابھر جاتا ہے، لیکن عورت ایک بار ڈوب جائے تو پھر کبھی دوبارہ نہیں ابھر سکتی۔ رحمتیں نے صرف اسبات میں گردن ہلائی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس رات حویلی میں کیا گزری۔ بہرحال ہم دونوں ماں بیٹیوں نے وہ رات ایک عجیب انداز میں گزاری۔ ہم دونوں نے برائے نام کھانا کھایا اور اپنی اپنی چارپائیوں پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد ہمارے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر کی فضا پر ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ میں بڑی رات تک جاگتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ رحمتیں بھی جاگ رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی، لیکن نہ میں نے اسے آواز دی اور نہ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رفیق احمد اور اس کی بیوی دونوں ہمارے گھر میں آن موجود ہوئے۔ اتفاق سے اس وقت گلزارہ بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ رحمتیں ان دونوں کو دیکھتے ہی گھر کے اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ وہ باہر نہیں گئی۔ رفیق احمد کا چہرہ کرخت اور سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے شدید نفرت محسوس کی۔ بیٹھو چودھری، بیٹھو چودھرائن، میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا۔ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، رفیق احمد نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ ہم تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کر بات کرو یا بیٹھ کر، میں نے جل کر کہا۔ اپنی لڑکی کو روکو اور اسے لگام دو۔ تم دونوں ماں بیٹیاں جو سازش کر رہی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگوں کو یہ خواب دیکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے بیٹے کو ورغلانے اور پھنسانے کی ہمت کیسے کی؟ کیا تمہیں اپنی اوقات کا علم نہیں ہے؟ ہمیں ہماری اوقات کا احساس مت دلاؤ چودھری، میں نے سخت کڑوے لہجے میں کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کیا ہو، اور یہ بات بھی اچھی طرح سن لو کہ میں نے یا میری معصوم فرشتہ سیرت بیٹی نے تمہارے بیٹے کو ہرگز نہیں ورغلایا ہے۔ ہمیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو اور اسے سمجھاؤ کہ تیرے میرے دروازوں پر جا کر رحم کی خیرات نہ مانگے۔ رحم کی خیرات میں بیٹیاں نہیں عطا کرتی جاتی۔ مجھے تم سے، تمہارے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی الزام لگانے کی جرت مت کرنا۔ تمہاری زبان بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے نصیرہ، رفیق احمد نے غصے کے عالم میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ اس وقت تم کس سے مخاطب ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں اس وقت کس سے مخاطب ہوں، میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے یا میری بیٹی نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کی قیمت وصول کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ میں تم سے صاف صاف کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگوں کو تمہارے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اسے کہہ دو کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہماری طرف سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ تم خود سوچو نصیرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھرائن نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ یہ میرے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کب کہا یا کب چاہا کہ ایسا ہو جائے؟ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ لیکن تمہاری بیٹی نے ہمارے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے، رفیق احمد نے کڑک کر کہا۔ وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ تم دونوں نے اسے نہ جانے کیا کیا پٹی پڑھا دی ہے۔ ہم نے اسے کوئی پٹی نہیں پڑھائی ہے چودھری، میں نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا لڑکا دیوانہ ہو رہا ہے تو اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھو، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مجھے خود حیرت تھی کہ میں گاؤں کی زمیندار سے، رفیق احمد سے اس طرح بات کر رہی ہوں۔ گلزارہ بار بار میرا ہاتھ دبا رہی تھی اور مجھے گویا نرم لہجہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن میں اس وقت ساری مصلحتیں بھول گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پر اس احساس نے میرے اندر زیادہ جرأت اور حرارت پیدا کرتی ہو کہ چودھری کا بیٹا میری بیٹی کی خاطر اپنے باپ سے بغاوت پر آمادہ تھا،
یا ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ کرمے کے قتل کے سلسلے میں رفیق احمد کے خلاف میرے دل میں چھپی ہوئی نفرت اچانک زہرناک الفاظ کا رنگ اختیار کر گئی ہو۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، اور شاید گاؤں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک معمولی کسان عورت نے زمیندار سے اس لہجے میں گفتگو کرنے کی جسارت کی ہو۔ ہم لوگ جا رہے ہیں نذیرہ، رفیق احمد نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر اس گاؤں میں رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے تو تم دونوں ماں بیٹیاں شفیق احمد سے اتنی ہی دور رہنا جتنا مٹی چاند سے دور رہتی ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ میں غصے اور نفرت سے اور تذلیل کے شدید احساس کے تحت اندر ہی اندر کھولنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم و جاں میں ایک لاوا پک رہا ہے جو ابھی میرے جسم کو چیر کر باہر نکل آئے گا اور میرے سارے وجود کو فنا کر ڈالے گا۔ میری آنکھوں میں شدت غم سے آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں آنسو شدت غم سے آ گئے۔ اسی اثنا میں اندر والی کوٹری سے رحمتیں نکل کر اب باہر آ گئی۔ اس نے زمیندار اور اس کی بیوی کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ گلزارہ بت بنی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمتیں نے کوٹری سے باہر آتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور میرے کلیجے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف رو رہی تھی۔ تو کیوں رو رہی ہے رحمتیں؟ گلزارہ نے آہستہ سے اس سے پوچھا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری وجہ سے میری ماں کی توہین ہوئی، رحمتیں نے سسکیوں کے دوران کہا۔ مجھے اپنی ماں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، میں اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ رفیق احمد کو کوئی حق نہیں تھا کہ میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں کہے۔ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رحمتیں کو اپنے کلیجے سے چمٹا لیا اور ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ گلزارہ ہمیں تسلی دیتی رہی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ رحمتیں کو ایک طرف میری اور دوسری طرف اپنی تذلیل کا شدید احساس ہے، وہیں اپنے پندار عشق کے مجروح ہونے کا بھی شدید صدمہ ہے۔ وہ بڑی حساس لڑکی تھی، اسے اس بات سے بڑا رنج پہنچا تھا کہ مجھ پر اور اس پر رفیق احمد نے طرح طرح کے بیہودہ الزام لگائے۔ گلزارہ دیر تک ہم دونوں کو سمجھاتی رہی۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر گاؤں کے بچے بچے کو آج کے اور کل کے پورے واقعات کا علم ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہو چکے تھے کہ شفیق احمد نے خورشید اور سعیدہ کے گھر جا کر فرید اور رحمتیں کی مجوزہ شادی کو ختم کروا دیا ہے اور رحمتیں کی ماں سے گڑ گڑا کر رحمتیں کا رشتہ مانگا ہے، لیکن رحمتیں کی ماں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رفیق احمد اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے تھے اور ہمیں طرح طرح کی دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ ہم لوگ سارے گاؤں کی گفتگو کا موضوع بن گئے۔ شام کو سکینہ کسی طرح وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آئی۔ اس نے بتایا کہ رات کو حویلی میں ایک غدر برپا ہو گیا تھا۔ شفیق احمد نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ رحمتیں سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ پہلے تو اس کی ماں کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک ناقابل تصور بات تھی، لیکن جب اس نے سمجھ لیا کہ شفیق احمد سچ کہہ رہا ہے اور وہ اس معاملے میں واقعی سنجیدہ ہے تو اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ شفیق احمد کی شادی صرف اس کی خالہ زاد بہن وسیمہ سے ہوگی، جس کے ساتھ اس کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ لیکن شفیق احمد نے کہہ دیا کہ وہ وسیمہ سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر رحمتیں سے شادی کرنے کی اجازت اسے نہیں دی گئی تو وہ ساری عمر شادی نہیں کرے گا۔ چودھرائن چراغپا ہو گئی اور اس نے رفیق احمد کو فوراً اس بات کی اطلاع دی۔ رفیق احمد یہ سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ وہ تیش اور غضب کے عالم میں اپنی بندوق نکال لایا اور اس نے شفیق احمد کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ اسے گولی مار دے گا۔ شفیق احمد بالکل روایتی عاشقوں کے انداز میں سینہ کھول کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بے شک اسے گولی مار دے، لیکن وہ رحمتیں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چودھرائن نے جلدی سے بیچ میں پڑ کر رفیق احمد کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی رفیق احمد اپنے بیٹے پر بری طرح سے پل پڑا اور اس نے تھپڑوں، لاتوں
اور گھوسوں سے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا۔ اس نے شفیق احمد کو خبردار کیا کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اسے گولی مارنے کے علاوہ رحمت اور اس کی ماں کو بھی گولی مار دے گا، اور ان دونوں ماں بیٹیوں کی اچھی طریقے سے خبر لے گا۔ شفیق احمد مار کھاتا گیا، گالیاں سنتا گیا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی اور یہی کہتا رہا کہ وہ رحمت کے علاوہ دنیا کی کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ شفیق احمد کے خاصی چوٹیں آئیں۔ چودھرائن نے اور سکینہ نے مل کر بڑی مشکل سے شفیق احمد کو چھڑایا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سکینہ ہی حکیم جی کو بلا کر لائی اور انہوں نے شفیق احمد کو دوائیں دیں۔ رات کو حویلی میں کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں اور رحمت دونوں ہی بیٹھے ہوئے سکینہ کی باتیں سن رہے تھے۔ رحمت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ آج دوپہر کو رفیق احمد نے اپنے چند آدمیوں کی نگرانی میں شفیق احمد کو اس کی خالہ کے گاؤں بھجوا دیا ہے جو لاہور کے قریب ہے، سکینہ نے کہا۔ ان آدمیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شفیق احمد کو اس کے خالو کے حوالے کر کے آئیں جو خود بھی ایک بڑا سمیتار ہے، اور اسے سمجھا دیں کہ وہ شفیق احمد کی اچھی طرح نگرانی قائم رکھے اور اسے تنہا نہ چھوڑے۔ چنانچہ شفیق احمد کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کا خیال ہے کہ اپنی خالہ کے گھر کچھ دن گزارنے سے شفیق احمد کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ شفیق احمد سخت مجبوری بلکہ اسیری کی حالت میں یہاں سے گیا ہے، لیکن نصیرہ وہ جاتے جاتے چپکے سے تمہارے نام ایک پیغام چھوڑ گیا ہے۔ میرے نام پیغام؟ میں نے متحیر ہو کر کہا، وہ کیا؟ اس نے آنسوؤں اور آہوں کے درمیان مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اس کی جانب سے تم سے یہ درخواست کروں کہ تم اس کا انتظار کرو۔ تم رحمت کی شادی اس وقت تک کہیں نہ کرنا جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے وعدے کا سچا اور پکا ہے اور اس پر اعتماد کیا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سخت مجبوری اور بے بسی کے عالم میں یہاں سے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس وقت تک تم لوگوں سے ملنے کا نہ تو موقع ہے اور نہ یہ بات مناسب ہوگی۔ تاہم اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی خالہ کی لڑکی وسیمہ یا کسی بھی دوسری لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرے گا، چاہے اس کی جان پری کیوں نہ بن جائے۔ اس نے رحمت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے۔ میں سکینہ کی بات سن کر بت کی طرح خاموش تھی، اور رحمت کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی زبان نے اب تک ضبط غم کا زبردست مظاہرہ کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں خون روتی رہی تھیں۔ مجھے اس کی بے چارگی اور بے بسی پر اس قدر ترس آیا کہ میں نے بے ساختہ اسے کلیجے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اماں، اماں، رحمت نے سسکیوں کے درمیان شکستہ لہجے میں کہا، مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا، مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آواز نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں اور سکینہ دونوں خاموش رہے۔ منظر کی رقت نے ہم سب کو دل گرفتار کر دیا تھا۔ اب سارے گاؤں کو اس قصے کا علم ہو چکا تھا۔ یہ گاؤں کی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس سے پہلے گاؤں کے زمیندار گاؤں کی بعض عورتوں کو داشتائیں بنا کر ضرور ساتھ رکھ لیتے تھے، لیکن بیوی بنا کر رکھنے کی خواہش کا یہ اظہار کم سے کم ہمارے گاؤں کی فضا میں پہلی بار ہوا تھا۔ لوگ مجھ پر اور رحمت پر رشک بھی کرتے تھے اور ہم پر ترس بھی کھاتے تھے۔ ہمارے بارے میں لوگوں کے جذبات ملے جلے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد خورشید اور سعیدہ کے بیٹے فرید کی شادی گاؤں کی ایک دوسری لڑکی سے ہو گئی۔ رحمت اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ شاید وہ غیر شعوری طور پر اس بات سے خوفزدہ رہی ہو کہ فرید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کہیں دوبارہ کوئی سلسلہ جنبانی شروع نہ ہو جائے۔ گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹیوں نے بھی شادی میں شرکت کی۔ فرید کا ایک سالہ لاہور میں رہتا اور کام کرتا تھا۔ اس کا دوسرا سالہ کراچی میں تھا اور ٹیکسی چلاتا تھا۔ شادی کے بعد فرید اپنے سالے کے پاس لاہور چلا گیا
اور کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں 1 سال کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں معاہدے کی بنیاد پر کام مل گیا ہے۔ روانگی سے پہلے فرید گاؤں آیا اور ایک شخص سے ملا۔ رحمت اب اس کے لیے چھوٹی بہن کی طرح تھی اور وہ اسی انداز میں اس کے ساتھ پیش بھی آیا۔ اس نے رحمت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ میں نے بھی فرید کو بہت دعائیں دیں۔ 2 روز قیام کے بعد فرید اور اس کا سالہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں سے انہیں دبئی جانا تھا۔ خورشید اور سعیدہ دونوں ہی فرید کی شادی کے بعد میرے گھر بہت زیادہ آنے جانے لگے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی نیک دل اور شفیق انسان تھے۔ سارے گاؤں والوں کی طرح انہیں بھی شفیق احمد کے قصے کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے اور مجھے یہی مشورہ دیتے کہ میں فی الحال رحمت کی شادی کہیں اور نہ کروں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی بھیانک انجام برآمد ہو۔ ویسے بھی گاؤں سے رحمت کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا، اور بالفرض اگر آتا بھی تو میں خوش اسلوبی کے ساتھ ٹال جاتی۔ میرے ذہن میں شفیق احمد کے وہ الفاظ تازہ تھے کہ میں اس کا انتظار کروں اور رحمت کی شادی اس وقت تک کہیں نہ کروں جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ رحمت کی التجا بھی میرے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی، اماں مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی سوچتی کہ آخر میں رحمت کو کب تک اس طرح بٹھائے رکھوں گی، اور وہ بھی کس امید پر؟ ایک جھوٹی آس کے سہارے کب تک خود فریبی کا شکار رہوں گی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک ہولناک تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رحمت زیادہ تر خاموش رہتی اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ میرے اور اس کے درمیان اس موضوع پر دوبارہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سکینہ برابر ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور اس کی زبانی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شفیق احمد اب اپنی خالہ کے گھر سے لاہور چلا گیا ہے اور اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پھر ایک دن سکینہ نے بتایا کہ اسے کسی کے ذریعے لاہور سے شفیق احمد کا ایک پیغام ملا ہے۔ شفیق احمد نے کہلوایا ہے کہ اگلے سال وہ BA کر لے گا اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو سکے گا کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے۔ اسے اپنے باپ کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ وہ شہر میں کوئی نوکری کر لے گا اور پھر اپنی مرضی کا آپ مالک ہوگا۔ اس نے کہلوایا کہ ماسی نصیرہ رحمت کو اس کی امانت سمجھے۔ وہ کہیں بھی کسی بھی دوسری جگہ شادی نہیں کرے گا اور فی الحال گاؤں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ گاؤں میں آنے کے بعد وہ ہم سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس میں خواہ کی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ سکینہ نے یہ بات رحمت کی موجودگی میں کہی اور رحمت کے چہرے پر جیسے بہاریں کھل اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں قوس و قزح کے رنگ اتر آئے، لیکن بظاہر وہ سر جھکائے روٹی پکانے میں مصروف رہی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں خشک اور بے رس زندگی کی راہ پر رواں تواں تھیں کہ خورشید اور سعیدہ نے ہمارے سامنے ایک دلچسپ تجویز رکھی۔ اس کے بیٹے فرید کا ایک سالہ جس کا نام سلیم تھا، مدتوں سے کراچی میں مقیم تھا اور ٹیکسی چلاتا تھا۔ برسوں پہلے اس نے قسطوں پر ٹیکسی خریدی تھی اور اب وہ اس کی اپنی ملکیت ہو گئی تھی۔ سلیم کے پاس کراچی میں اس کا اپنا گھر بھی موجود تھا اور حال ہی میں اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس نے گاؤں اور برادری سے باہر کراچی میں ہی کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ وہیں مستقل طور پر سکونت پذیر تھا۔ اس نے خورشید اور سعیدہ کو دعوت دی تھی کہ وہ لوگ کچھ دن کے لیے اس کے پاس آ کر کراچی میں رہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی تھی اور گھر میں کوئی بزرگ عورت موجود نہیں تھی جو اس کی خبر گیری کر سکتی۔ خود سلیم کی اپنی ماں انتقال کر چکی تھی اور سلیم کے اپنی سسرال سے اچھے تعلقات نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی بہن کے ساس سسر کو بلا لیا تھا۔ خورشید اور سعیدہ نے ہم سے کہا کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں بھی کراچی چلیں، ہمارا کچھ دنوں کے لیے جی بہل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے جانے کا کرایہ بھی وہ خود ہی دیں گے، اور جہاں تک وہاں رہنے اور کھانے پینے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو ہمیں کچھ خرچ ہی نہیں کرنا پڑے گا۔
پہلے تو میں نے ان لوگوں کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا اور کہہ دیا کہ میں کراچی یا کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جب خورشید اور سعیدہ دونوں کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو میں اس شرط کے ساتھ جانے پر تیار ہوئی کہ اپنا اور رحمت کا آنے جانے کا کرایہ میں خود ادا کروں گی۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع تھے اور یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دن ہم چاروں یعنی میں، رحمت، خورشید اور سعیدہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سکینہ اور بہت سے دوسرے لوگ کافی دور تک ہمیں چھوڑنے آئے۔ اسٹیشن چونکہ کافی دور تھا اس لیے اسٹیشن تک کوئی نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے ٹکٹ خریدے، گاڑی آئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ خورشید کے علاوہ بقیہ ہم تینوں افراد کے لیے ٹرین میں سفر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ رحمت بہت خوش تھی، اس کے لیے یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ہم لوگ تو کبھی گاؤں سے نکل کر کسی چھوٹے موٹے شہر میں بھی نہیں گئے تھے اور اب ہم کراچی جا رہے تھے، ملک کے سب سے بڑے شہر کی جانب۔ خورشید اور سعیدہ نے سلیم کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ 2 افراد اور آ رہے ہیں اور اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر ہمیں لینے کے لیے موجود ہوگا۔ ٹرین مختلف اسٹیشنوں سے گزرتی رہی اور ہم لوگ نئے نئے مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی تھی لیکن ٹرین میں بیٹھنے کا مجھے پہلی بار موقع ملا تھا، اس لیے میں بھی بہت خوش و مسرور تھی۔ اور جہاں تک رحمت کا تعلق تھا تو وہ تو ابھی ایک نوجوان لڑکی ہی تھی، اس کی مسرتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بالآخر گاڑی کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ لو بھائی، ہماری منزل آ گئی، خورشید نے ہم لوگوں سے کہا۔ اب اپنا اپنا سامان سنبھالو اور نیچے اترو۔ ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کا ہنگامہ دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے بہت سے انسان ایک جگہ اکٹھا نہیں دیکھے تھے۔ یہاں سے وہاں تک انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اماں، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا۔ ہم چلیں گے کیسے؟ یہاں تو چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، رحمت نے کہا۔ ابھی رحمت کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ ایک 30-35 سال کا صحت مند آدمی نہ جانے کس طرف سے آ کر خورشید کے گلے لگ گیا۔ ارے سلیم بیٹا، خورشید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم آ گئے؟ ہم لوگ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سلیم نے سعیدہ کو اور مجھے سلام کیا اور ہم نے اسے دعائیں دیں۔ خورشید نے اسے میرے اور رحمت کے بارے میں بتایا۔ سلیم نے مسکرا کر ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے بہت اچھا کیا چاچی نذیرہ کہ چاچی سعیدہ کے ساتھ کراچی آ گئیں اور میری اس بہن کو بھی ساتھ لیتی آئیں۔ اس نے رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے کراچی کبھی نہیں دیکھا، اب اس شہر کو دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ شہر کسے کہتے ہیں۔ بیٹا، میں تو ابھی سے پریشان ہو رہی ہوں، میں نے کہا، یہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم کیوں ہے؟ کیا آج یہاں کوئی خاص بات ہے؟ نہیں چاچی، کوئی خاص بات نہیں ہے، سلیم نے ہنس کر جواب دیا۔ یہاں ہر روز بلکہ ہر وقت یہی حال رہتا ہے۔ ہم لوگ اسٹیشن سے باہر آئے۔ سامنے سڑک پر ہر طرف موٹر گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سلیم ہمیں اپنی ٹیکسی کے پاس لے آیا۔ اس نے سامان ٹیکسی کی چھت پر اور اس کے پچھلے حصے میں رکھ دیا اور ہم لوگوں کو اندر بٹھا دیا۔ ہم لوگوں کے لیے موٹر میں بیٹھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا، بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ٹیکسی نہ جانے کن کن راستوں سے گزرتی رہی، ہر جگہ ایک ہی عالم تھا، انسانی سر ہی سر نظر آتے تھے۔ کافی لمبے سفر کے بعد ہم لوگ ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں کے مکانات شہر کی ان عمارتوں اور مکانات کے مقابلے میں جو ہم دیکھ کر آ رہے تھے کمتر درجے کے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں کے مکانوں سے کافی بہتر تھے۔ سلیم نے ہمیں بتایا کہ اس جگہ کا نام بلدیہ کالونی ہے اور یہ شہر کی ان بستیوں میں سے ایک ہے جہاں کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں، لیکن کم آمدنی والے لوگوں کا علاقہ ہونے کے باوجود یہاں بھی چہل پہل میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سلیم کا مکان اچھا خاصا بڑا سا تھا
اس کی بیوی نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ہم سب لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور سعیدہ دونوں ہی سمجھ گئے تھے کہ زچگی کا وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ دوسرے ہی دن سے سعیدہ نے گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور زہرہ کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ ایسی حالت میں اسے آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ اب گھر کا سارا کام کاج میں سعیدہ اور رحمتیں مل جل کر کرتے۔ سلیم صبح کو ٹیکسی لے کر نکل جاتا اور رات کو کوئی 10 بجے تک واپس آتا اور کھانا کھا کر سو جاتا۔ سعیدہ کی ہدایت پر اس نے وہ ساری چیزیں گھر میں لا کر رکھ دی تھیں جن کی ہنگامی صورتحال میں ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اسی اثنا میں پڑوس کی بھی کئی عورتوں سے ہمارے تعلقات ہو گئے تھے جن کا زہرہ کے گھر آنا جانا تھا۔ تقریباً 10 دن کے بعد ایک رات کو زہرہ نے ایک خوبصورت اور تندرست بیٹے کو جنم دیا۔ زچگی کا مرحلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ میرے اور سعیدہ کے علاوہ محلے کی کئی اور عمر رسیدہ عورتیں بھی موجود تھیں۔ سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ ٹیکسی لے کر نکلا اور نہ جانے کہاں سے ڈھیروں مٹھائی خرید کر لایا جو اس نے ہم سب لوگوں کو خوب کھلائی۔ اس کے بعد کوئی 10 دن تک مزید ہم لوگوں نے زہرہ کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا۔ وہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ ممنون تھی اور سلیم تو جیسے ہم لوگوں کے آگے پیچھے بچھا جاتا تھا۔ بچے کی ولادت کے کوئی 15 دن بعد ایک دن رات کے وقت سلیم نے ہم لوگوں سے کہا، اب میں کل سے تم لوگوں کو کراچی گھمانا شروع کروں گا۔ جب سے تم لوگ آئی ہو بلدیہ کالونی سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اب میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ روزانہ شام کو 5:30 بجے کھرا جایا کروں گا اور پھر تم لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر پورے ایک ہفتے تک سارے شہر کی سیر کراؤں گا۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ہم لوگ جب سے گاؤں سے آئے تھے بمشکل 2-4 دفعہ بلدیہ کالونی سے نکلے تھے۔ اب زہرہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے 6 بجے کے قریب ٹیکسی لے کر سلیم آیا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ شام کا چھٹپٹا پھیل رہا تھا۔ ٹیکسی نہ جانے کن کن سڑکوں سے گزرتی رہی۔ اس رات وہ تقریباً 9 بجے تک ہمیں کراچی کے مختلف حصوں کی سیر کراتا رہا۔ ایک ہفتے تک سلیم نے ہمیں کراچی کی خوب سیر کرائی۔ ہم لوگوں کو یہ شہر جنت کا ایک حصہ معلوم ہوا۔ سلیم ہمیں سمندر کے کنارے بھی لے گیا۔ چھٹی والے دن صبح کو سلیم نے ہم لوگوں سے کہا، آج میں دن بھر تمہیں کراچی کی سیر کراؤں گا اور تمہیں وہ کوٹھی بھی دکھاؤں گا جو ہمارے گاؤں کے زمیندار رفیق احمد نے کراچی میں خریدی ہے اور جس کے ایک حصے میں اس نے کرایہ دار رکھ چھوڑے ہیں اور ایک حصہ خالی ہے۔ یہ اس نے اس لیے خالی رکھا ہے کہ جب وہ کراچی آئے تو اس میں ٹھہر سکے۔ رفیق احمد نے کراچی میں بھی کوٹھی خریدی ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ گاؤں میں تو کسی کو نہیں معلوم کہ رفیق احمد نے کراچی میں بھی کوئی کوٹھی خریدی ہے۔ سعیدہ نے بھی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوٹھی ابھی اس نے پچھلے ہفتے ہی خریدی ہے، سلیم نے جواب دیا۔ اتفاق سے میں اس طرف سے گزر رہا تھا کہ مجھے چاچا رمجو نظر آ گیا جو رفیق احمد کا ملازم خاص ہے اور اس کے ساتھ کراچی آیا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ رفیق احمد نے یہ کوٹھی خرید لی ہے، ایک حصہ کرائے پر دے دیا ہے اور دوسرا حصہ خالی ہے۔ اس حصے میں فی الحال رمجو رہے گا اور رفیق احمد وقتاً فوقتاً کراچی آتا رہے گا۔ وہ یہاں کوئی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ رفیق احمد کراچی آیا تھا اور کوٹھی کی خریداری کی تکمیل کے بعد رمجو کو وہاں چھوڑ کر واپس گاؤں چلا گیا۔ ارے بیٹا، تب تو ہمیں وہاں ضرور لے چلو، خورشید نے کہا۔ رمجو تو اپنا پرانا یار ہے، کراچی میں اس سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے اسے خود بھی تم لوگوں کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، سلیم نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ تم لوگ کراچی میں موجود ہو، لیکن پتہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ خود بھی تم سب لوگوں سے ملنا جلنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کسی دن تم سب لوگوں کو لے کر آؤں گا اور اس سے بھی یہ کہا کہ اس کو اپنے گھر بلاؤں گا۔ رفیق احمد کی کوٹھی کراچی کے علاقے ناظم آباد میں واقع تھی۔ میں اب ناظم آباد کے علاقے کو خوب پہچان گئی تھی کیونکہ سلیم کئی دفعہ ادھر سے
हमें लेकर गुजरा था और यहाँ का नाम बताया था। सलीम जब हम सब लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा तो रमजू बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि रफ़ीक अहमद अभी चंद रोज़ पहले ही कराची से वापस गया है और अब वो बराबर कराची आता रहेगा, क्योंकि वो यहाँ किसी कारोबार का आगाज़ करने वाला है। रमजू ने यह भी बताया कि इस कोठी की निगरानी और देखभाल के लिए रफ़ीक अहमद ने इसे मुतय्यन किया है। अब वो फ़िलहाल गांव वापस नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा। वैसे भी गांव में इसका कोई नहीं था। वो रफ़ीक अहमद के साथ हवेली में ही रहता था और इसका शुमार मुलाज़मीन ख़ास में होता था। गांव के सारे लोगों की तरह शफ़ीक अहमद और अहमद के किस्से से वो भी पूरी तरह वाकिफ़ था, लेकिन इसने हम लोगों से शफ़ीक अहमद के बारे में कोई बात नहीं की, इसका जिक्र तक नहीं निकाला। इसने हमें पूरी कोठी दिखाई और बताया कि ये 400 गज पर बनी हुई है। के गांव में रफ़ीक अहमद की आबाई हवेली के आगे रकबे के लिहाज से इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें और हवेली में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो हिस्सा भी हमें दिखाया जिसमें किराएदार आबाद थे। वो बड़े शरीफ और मिलनसार लोग थे। उन्होंने रमजू की दरख्वास्त पर हमें अंदर आने की इजाज़त दे दी, हमें बिठाया और हमें चाय भी पिलाई। न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसके तहत मैंने रफ़ीक अहमद की कराची की कोठी को और इसके मैले वक्कू को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लिया और इसकी शक्ल सूरत को भी अच्छी तरह पहचान लिया। नंबर वगैरह के बारे में तो मुझे इल्म नहीं था और न मैं उस वक्त ये जानती थी कि ब्लॉक, सब ब्लॉक, रो नंबर और मकान नंबर वगैरह क्या होता है, लेकिन मैंने इस सड़क को अच्छी तरह पहचान लिया जो रफ़ीक अहमद की कोठी तक आती थी और इसकी कोठी को भी अच्छी तरह से पहचान लिया। इसके कोई एक हफ्ते बाद हम लोग गांव के लिए रवाना हो गए। ज़ोरा और उसका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक थे। सलीम और ज़ोरा हम लोगों के बहुत ममनून थे कि हमने एक मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि असल में तो हम इन लोगों के ममनून हैं कि इनकी बदौलत हमें अपने मुल्क के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक शहर देखने को मिला। सलीम ने हमारे लिए पहले से टिकटों का बंदोबस्त कर दिया और हमें अपनी टैक्सी में बिठाकर कैंट रेलवे स्टेशन लाया। अब एक बार फिर हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। यहाँ कैंट स्टेशन के आसपास कई होटल हैं, सलीम ने हमें बताया। बाहर से आने वाले बहुत से लोग यहाँ क़याम करते हैं। इनमें महंगे होटल भी हैं और सस्ते होटल भी। और फिर वो हमें बताने लगा कि होटल में ठहरने का क्या तरीका होता है, बाहर से आने वाले लोग किस तरह होटल में जाकर क़याम करते हैं। हम लोग गौर से इसकी बातें सुनते रहे और फिर गाड़ी आ गई। एक बार फिर हम गाड़ी में सवार हो गए। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल नहीं पड़ी, सलीम वहाँ मौजूद रहा। वापसी के सफ़र में कोई ख़ास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि हम लोग बख़ैर व आफ़ियत अपने गांव पहुंच गए। जब हम गांव की हदूद में दाखिल हुए तो हर चीज़ वैसी ही थी, कोई तब्दीली नहीं हुई थी, सब कुछ जौंका त्यों था। जिस वक्त हम लोग गांव में दाखिल हुए हैं उस वक्त शाम का छुटपुटा फैल रहा था। गांव के कच्चे मकानों से धुआं उठ रहा था और खेत मजदूर किसान अपने अपने घरों को लौट रहे थे। रास्ते में मिलने वालों ने हमारा खैर मकदम किया और इस तरह हम लोग घर वापस आ गए। मैं इन शामों के बारे में सोच रही थी जो हमने सलीम के साथ कराची के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ सड़कों पर गुजारी थी। हमारी दुनिया और रोशनियों की दुनिया में कितना फ़र्क था। सकीना हमसे मिलने आई तो उसने बताया कि शफ़ीक अहमद इस दौरान एक बार भी गांव नहीं आया। अलबत्ता रफ़ीक अहमद इससे मिलने के लिए ख़ुद लाहौर गया था। इसने ये भी बताया कि रफ़ीक अहमद और उसकी बीवी दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शफ़ीक अहमद की शादी जल्द से जल्द वसीमा से कर दी जाए, लेकिन फ़िलहाल शफ़ीक अहमद ने कह दिया है कि जब तक वो BA नहीं कर लेता शादी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कराची से वापसी के तकरीबन 1 माह बाद सलीम, मैं, अपनी बीवी ज़ोहरा और बेटे के गांव आ गया। उसने बताया कि इसे सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी मिल गई है और इस नौकरी के हुसूल के लिए उसे कई हज़ार रुपये खर्च करने पड़े हैं। अब वो अपनी बीवी और बेटे को गांव में छोड़कर 15 दिन के बाद दोबारा कराची जाएगा
اور وہاں سے سعودی عرب چلا جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار ہم لوگوں کے گھر آیا اور اس نے مجھ سے خاص طور سے یہ درخواست کی کہ اس کے جانے کے بعد میں زہرا اور اس کے بیٹے کا خیال رکھوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ان لوگوں کو کسی بات کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گی۔ اس نے بتایا کہ وہ رمجو سے بھی مل کر آیا ہے اور رمجو ان دنوں بیمار رہنے لگا ہے اور اس نے رفیق احمد کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ اسے گاؤں واپس بلا لیا جائے کیونکہ اب وہ بیماری کے عالم میں تنہا وہاں نہیں رہ سکتا۔ رفیق احمد سے سلیم کی گفتگو ہوئی تھی اور رفیق احمد نے اسے بتایا تھا کہ اگلے چند روز میں وہ کراچی جانے والا ہے اور کراچی کے ہی کسی آدمی کو چوکیدار مقرر کر کے آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہاں اس کے چند دوست موجود ہیں جن کے ذریعے وہ کوئی بندوبست کر لے گا اور رمجو کو واپس بھیج دے گا۔ 15 دن رک کر سلیم واپس کراچی چلا گیا جہاں سے اسے سعودی عرب جانا تھا۔ رمجو اس عرصے میں واپس آ گیا۔ وہ بیچارہ واقعی بہت بیمار تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رفیق احمد نے اپنے کسی دوست کے ذریعے ایک دوسرے چوکیدار کا بندوبست کر لیا ہے جو کوئی پٹھان ہے۔ اس طرح کراچی میں ہم لوگوں کا کوئی جاننے والا نہیں رہا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ سکینہ سے حویلی کی خیر خبر برابر ملتی رہتی تھی۔ شفیق احمد اس اثنا میں ایک بار بھی گاؤں نہیں آیا تھا، لیکن اس دوران اس نے اپنے ایک دوست کو جو قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا گاؤں بھیجا تھا۔ اس کے دوست نے تنہائی میں سکینہ سے ملاقات کر کے ہم دونوں ماں بیٹیوں کے بارے میں معلوم کیا اور یہ بات خاص طور سے دریافت کی کہ رحمت کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا ہے۔ اس نے سکینہ کو اپنی آمد کا اصل مقصد یہی بتایا کہ وہ رحمت کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہے۔ دوست کی زبانی شفیق احمد نے میرے نام ایک بار پھر درخواست دہرائی تھی کہ اس کے BA کر لینے تک میں رحمت کا رشتہ کہیں نہ کروں، اور یہ کہ وہ رحمت کو اپنی امانت سمجھتا ہے۔ وقت دبے پاؤں گزرتا رہا۔ اس دوران قریبی گاؤں سے رحمت کے لیے ایک رشتہ آیا۔ میں نے سکینہ اور سعیدہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے مجھے سختی کے ساتھ منع کیا کہ میں ایسا قدم نہ اٹھاؤں، ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی بھیانک انجام برآمد ہو۔ شفیق احمد پاگل ہو رہا ہے، وہ خود کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ایسے قصوں کی کمی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب شفیق احمد تقریباً 1 سال بعد گاؤں واپس آیا۔ وہ شام کے چھٹپٹے میں گاؤں آیا اور حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے گھر آیا۔ اس وقت تک کسی کو اس کی آمد کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ میں اور رحمت گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ اچانک ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رحمت نے ایک نظر شفیق کو دیکھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تم شفیق احمد؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم کب آئے اور اس وقت یہاں کیسے؟ میں ابھی گاؤں میں داخل ہوا ہوں، اس نے کہا۔ ابھی میں گھر بھی نہیں گیا ہوں، سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں ماسی۔ میں نے BA کا امتحان دے دیا ہے، میرے پرچے بہت اچھے ہوئے ہیں اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گا۔ اس کے بعد میں ایک آزاد انسان ہوں گا اور پھر بس شفیق احمد بس، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جب تم آزاد انسان بن جاؤ تب ہمارے پاس آنا، جو کچھ تم چاہتے ہو۔ موجودہ صورتحال میں اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں فی الحال کچھ نہیں چاہتا ماسی، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں صرف انتظار چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار کرو اور بس آگے اللہ نگہبان ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کو اپنی مرضی کے آگے نہیں جھکا سکتا۔ اماں کا راضی ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ مجھے سب کچھ تنہا اپنے بل بوتے پر کرنا ہوگا اور میں دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شفیق احمد کا چہرہ غم و اندو کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے ایک بار پھر اس کے حال پر بڑا ترس آیا۔ شفیق احمد چند منٹ رک کر چلا گیا اور چلتے چلتے ایک بار پھر اس نے اپنی درخواست دہرائی۔ شفیق احمد کے جانے کے بعد رحمت اندر والی کوٹری سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں بجھے ہوئے چراغوں کی طرح دھواں دھواں ہو رہی تھیں
اس کا حسین و شاداب چہرہ پھیکے شلجم کی طرح بے رنگ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ دوسرے دن سکینہ شام کو آئی اور اس نے بتایا کہ شفیق احمد کی آمد کے فوراً بعد کل رات کو ہی ایک قاصد شفیق احمد کے خالہ اور خالو کے پاس روانہ کر دیا گیا ہے۔ شفیق احمد کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے خالہ اور خالو 2-1 روز میں یہاں پہنچنے والے ہیں اور ان کے ساتھ شادی کی گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد رفیق احمد اور اس کی بیوی ان لوگوں کے گھر جائیں گے اور تاریخ مقرر کر دیں گے۔ ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ اب فوراً شادی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، یہ شادی ہو جائے تو میری اور میری بیٹی کی بھی جان عذاب سے چھوٹے۔ میں تو صرف اس لیے رکی ہوئی ہوں کہ پہلے شفیق احمد کی شادی ہو جائے اور میری بیٹی آزاد ہو جائے۔ آخر وہ زمیندار کا بیٹا ہے، اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ اگر میں آج رحمتیں کی شادی کہیں اور کر دوں تو معلوم نہیں اس کا کیا رد عمل ہو، وہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دے۔ اپنے پاگل پن میں وہ کوئی بھی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ تم بھی کیا بات کرتی ہو نذیرہ؟ سکینہ نے کہا، تم نے دراصل شفیق احمد کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ مر جائے گا مگر کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ زمیندار کا بیٹا ہے اور اس حویلی اور ساری جائیداد کا وارث، اور زمینداروں کے نزدیک یہ ساری باتیں صرف کھیل تماشے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن وہ ایک مختلف قسم کا انسان ہے۔ اسے میں اور اس کے دل کے حال کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ رحمتیں کے علاوہ اور کسی کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ تم دیکھ لینا کہ وسیمہ سے اس کی شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ تو پھر تو بڑا طوفان برپا ہو جائے گا سکینہ، میں نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ رفیق احمد ہمارا نہ جانے کیا حال کرے، ہم لوگ کس عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اللہ مالک ہے، سکینہ نے کہا، پریشان مت ہو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ 2 دن کے بعد شفیق احمد کے خالہ اور خالو آ گئے اور تیسرے دن سکینہ نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ رات کو حویلی میں بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ شفیق احمد نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ وسیمہ کو صرف اپنی بہن سمجھتا ہے اور کسی قیمت پر بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ رفیق احمد آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سب لوگوں کی موجودگی میں شفیق احمد کو بہت مارا۔ اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ وسیمہ سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اسے آگ کر کے حویلی سے نکال باہر کرے گا اور سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے گا۔ شفیق احمد نے کہا کہ وہ ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، لیکن شادی وہ اپنی مرضی اور پسند سے کرے گا۔ شفیق کی ماں نے اسے اس بار مار سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ سینکڑوں گالیاں دے ڈالیں اور یہ کہا کہ اگر اس نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تو پھر اس گھر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شفیق احمد کے خالہ اور خالو اپنی اس کھلی توہین کا سخت برا مان کر اسی وقت واپس جانے کے لیے اصرار کرنے لگے، لیکن رفیق احمد اور اس کی بیوی نے بڑی خوشامدید کر کے انہیں روکا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ شفیق احمد کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ صرف کل تک رکنے پر تیار ہوئے ہیں۔ کل وہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ حویلی کی فضا سخت کشیدہ ہے، دونوں بہنوں کے تعلقات میں رکھنا پڑ گیا ہے۔ شفیق احمد کی خالہ کہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ وسیمہ کے لیے اس کے ایک چچا زاد بھائی کا بھی رشتہ آیا ہوا ہے جو کسی طرح بھی کم حیثیت کا مالک نہیں ہے۔ وہ وسیمہ کے لیے اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ دوسرے دن شفیق احمد کے خالہ اور خالو واپس چلے گئے۔ شام کا وقت تھا، میں اور رحمتیں گھر میں موجود تھے۔ مائی گلزارہ بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک رفیق احمد اور اس کی بیوی ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ رحمتیں ان کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی۔ گلزارہ، تم ذرا دیر کے لیے چلی جاؤ، ہمیں نذیرہ سے کچھ بات کرنی ہے، رفیق احمد نے کہا۔ گلزارہ وہاں سے چلی گئی۔ نذیرہ، گلزارہ کے جانے کے بعد رفیق احمد کی بیوی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے آخر ہماری زندگیوں میں زہر کیوں گھول دیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ تم لوگ شفیق کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ تمہارا یہ احمقانہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کوئی احمقانہ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں مالکن، میں نے نرمی سے کہا۔ تم ہمیں آخر کس بات کا الزام دے رہی ہو؟ تم نے رحمتیں کی شادی اب تک کیوں نہیں کی؟ رفیق احمد نے کڑے تیوروں کے ساتھ مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں جلدی رحمتیں کی شادی کر دوں گی، میں نے گڑبڑا کر کہا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ رفیق احمد نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس کا سبب میں جانتا ہوں، بہرحال تم لوگوں کا کوئی نہ کوئی تو بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ لو یہ سنبھالو۔ اس نے اپنی جیب میں سے نوٹوں کی ایک کھٹی نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم اسے رکھ لو، یہ 5,000 روپے کی رقم ہے، اس سے جلد سے جلد رحمتیں کی شادی کر دو اور شفیق کا پیچھا چھوڑ دو۔ شدید احساس ذلت کے تحت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مالک، میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہمیں اس قدر ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تمہارا بیٹا تمہیں مبارک ہو، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ بھلا کہاں وہ اور کہاں ہم؟ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جو کچھ کہنا ہے اپنے بیٹے سے کہو، ہم سے کچھ مت کہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ رفیق احمد اور اس کی بیوی نے کئی لہجے بدل بدل کر مجھ سے گفتگو کی۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا، نرم رویہ بھی اختیار کیا اور بڑی حد تک خوش آمدید بھی کیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ میں ان کی پیش کردہ رقم قبول کر لوں، لیکن میں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ میں نے ان سے بار بار یہی کہا کہ مجھے ان کے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں نے ان کے بیٹے سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اسے کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی ہے اور نہ ہی کبھی اسے بہکایا یا برگلایا ہے۔ آخر میں وہ دونوں سخت برا فروختہ ہو گئے اور رفیق احمد مجھے دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب رحمتیں اندر والی کوٹری سے نکل کر باہر آئی تو اس وقت میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ رحمتیں مجھ سے بے ساختہ لپٹ گئی اور خود بھی رونے لگی۔ اماں، تم مجھے اجازت دو، اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں خود شفیق احمد سے ملوں گی اور اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ ہمیں تباہ نہ کرے۔ میں اپنی اور تمہاری یہ ذلت گوارا نہیں کر سکتی۔ میں اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں جان لیوا آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے۔ رحمتیں کی زبانی یہ بے باکانہ الفاظ سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ اس نے کتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور کس قدر جرات مندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ نہیں، میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے ملنے یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس سے مل کر بات کروں گی۔ میں کل ہی اس سے ملوں گی اور صاف صاف بتا دوں گی کہ میں تمہاری شادی کہیں اور کر رہی ہوں، وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ ہاں ماں، تم ایسا ہی کرو، رحمتیں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ زندہ رہنے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ساری دنیا کا کرب سمٹ کر آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کس قدر دل شکستگی کے عالم میں اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے، لیکن وہ بیچاری اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہم سب مجبوریوں کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ میں کل ہی شفیق احمد سے بات کروں گی اور اسے حتمی طور پر منع کر دوں گی کہ ہماری طرف سے کوئی آس اپنے دل میں نہ رکھے۔ تم ایسے ہی کرو اماں، رحمتیں نے کہا۔ لیکن وہ کل نہیں آ سکی۔ میری شفیق احمد سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ رات کی تاریکی میں گاؤں سے چلا گیا۔ جاتے وقت وہ اپنے باپ کے نام ایک پرچہ چھوڑ گیا تھا جس میں اس نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ وہ رحمتیں کے علاوہ دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے نہ حویلی کی ضرورت ہے اور نہ جائیداد اور جاگیر کی۔ وہ شہر جا کر نوکری تلاش کرے گا اور جب اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے گا تو گاؤں واپس آ کر رحمتیں کے ساتھ شادی کرے گا۔ مجھے سکینہ کی زبانی اس واقعے کی اطلاع ملی۔ ویسے بھی گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ شفیق احمد ماں باپ سے جھگڑا کرنے کے بعد رات کو گاؤں سے باہر چلا گیا ہے۔ سکینہ نے مجھے بتایا کہ رفیق احمد نے کئی آدمیوں کو شہر روانہ کر دیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ شفیق احمد کو تلاش کر کے گھر واپس لائیں۔
3-4 दिन गुजर गए। शफीक अहमद का अभी तक कोई पता नहीं चला था। वो गर्मियों की एक चांदनी रात थी। मैं और रहमत घर के सहन में चारपाइयाँ बिछाए हुए सो रहे थे। न जाने क्या वक्त होगा, शायद बहुत रात बीत गई थी। अचानक मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ गोया कोई ओले ओले सिसकियाँ ले रहा है। मैंने नीम खलूदगी के आलम में ये समझा कि शायद रहमतें अपनी बदनसीबी पर चुपके आंसू बहा रही है। मेरे दिल में टीस सी उठी और मेरी खुनूदगी में कुछ कमी वाक़ हो गई और फिर यकायक सिसकियों की आवाज़ एक अजीब व गरीब और नामानूसी खरखराहट में बदल गई। ये एक ऐसी आवाज़ थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं अचानक घबरा कर उठ बैठी और मैंने आंखें मलते हुए रहमत के बिस्तर की तरफ नज़र डाली। हल्की हल्की चांदनी में जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रहमतें खून में नहाई हुई पड़ी हुई थी। उसका जिस्म बुरी तरह फड़क रहा था, जिस तरह सुबह की हुई मुर्गी फड़फड़ाती है, और उसके अलग से खरखराहट की आवाज़ें निकल रही थीं। मेरी फलक शगाफ चीख रात के सन्नाटों के बेरहम दामन को चीरती हुई गांव में फैल गई। मेरे दिल टहला देने वाले नोहे गांव की दोपहरी खामोश रात में एक अशर बपा किए हुए थे। चंद मिनट में दरवाज़ा पीटा जाने लगा। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सबसे आगे आने वालों में माही गुलजारा थी और इसके पीछे दूसरे बहुत से पड़ोसी थे। मर्दों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ थीं। औरतों के साथ दुपट्टों और आंचलों से बेनियाज थे। मैंने चीखें मारते हुए दरवाज़ा छोड़ दिया और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। एक साथ बहुत सी चीखें फिजा में बुलंद हुईं और अहमद के बिस्तर के करीब मजमा लग गया। कोई आधे घंटे के अंदर ही अंदर सारा गांव मेरे दरवाजे पर जमा था। मुझ पर बार बार नीम बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। लोगों के सवालों के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही बता सकी जितना कि मुझे मालूम था, यानी ये कि मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत सी लालटेनें जमा हो गईं। कच्चे फर्श पर कदमों के निशानात तलाश किए गए। बहुत से मर्द लाठियाँ और लालटेनें लेकर कातिल की तलाश में इधर उधर निकल गए। रहमते के पलंग के नीचे खून का तालाब बन गया था। गांव के बूढ़े हकीम जी को भी किसी ने इतला कर दी थी। वो अपने दवाइयों का पिटारा संभाले हुए आए, लेकिन उन्होंने रहमते का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद बता दिया कि इसमें अब ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं है। रहमते इस दारिफानी से कूच कर चुकी थी। मेरी दुनिया लुट गई थी। काफ़ी देर के बाद वो लोग वापस लौट आए जो कातिल या कातिलों की तलाश में गए थे। इन्हें कोई नहीं मिला। आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। गांव की औरतें मुझे सहारा दे रही थीं और मेरे होशो हवास साहिल थे। सुबह को रफ़ीक अहमद और उसकी बीवी भी आए। इन दोनों को देखते ही मेरे दिल में नफ़रत, गुस्से और हिकारत के जज्बात उमंड आए। मुबारक हो चौधरी, मैंने धाड़े मार मार कर कहा। तुमने अपनी दिली मुराद पा ली। रहमते को तुमने ठिकाने लगवा दिया, मगर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? इसके साथ ही मुझे भी कत्ल करवा देते। मैं ये अजाब सहने के लिए क्यों जिंदा रह गई? और मेरे नोहे पूरी शिद्दत के साथ गूंजने लगे। मैं खुल्लम खुल्ला रफ़ीक अहमद पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही थी। शिद्दत गम से बेचारी की आवाज़ ज़ायल हो गए हैं। रफ़ीक अहमद की बीवी ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा। इस वक्त गांव के तकरीबन सारे ही मर्द और औरतें वहाँ जमा थे। मेरा ख्याल है कि ये चोरों की कारिस्तानी है, रफ़ीक अहमद ने कहा। अभी पिछले दिनों यहाँ से 30 कोस दूर मुरादपुरे में भी एक ऐसी ही वारदात हुई है। मैंने रफ़ीक अहमद की तरफ सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर कर देखा और चीख कर कहा, मेरे घर चोर आते तो वो मुझे कत्ल करते चौधरी। घर की मालकन तो मैं थी, रहमतें तो नहीं थी। चोरों ने कत्ल करने के लिए रहमतें को ही क्यों चुना? अल्लाह की मर्जी यही थी नसीरा, रफ़ीक अहमद की बीवी ने बज़ाहिर इज़हार गम के तौर पर एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। जो आदमी जितनी लिखा कर आता है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। इस दुखियारी की ज़िंदगी ही इतनी थी। मौला की मर्जी में बंदों को क्या दखल हो सकता है? दूसरे लोग भी मुझे समझाने लगे। मैंने अपनी ज़बान रोक ली। सभी जानते थे, दिल ही दिल में सबको मालूम था कि क्या हुआ है, लेकिन भला किस में हिम्मत थी
کہ اس بات کو زبان پر لا سکتا۔ ہم سب لوگ تو رفیق احمد کی رعایا تھے۔ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانا ہماری موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ انجام عملی صورت میں سب کے سامنے موجود تھا۔ میں نے اپنے جذبات کی شدت میں اتنا بھی کہہ دیا تھا جو بہت تھا۔ بس جلدی جلدی کفن دفن کا انتظام کرو۔ رفیق احمد نے اپنے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میت کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں پولیس کو اطلاع کرنا چاہتی ہوں، میں تھانے میں پرچہ کٹوانا چاہتی ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، پرچہ بھی کٹ جائے گا، پولیس کو خبر بھی ہو جائے گی، رفیق احمد نے کہا، لیکن پہلے میت کو تو دفن ہونے دو، اس کے بعد ضروری کارروائی بھی ہو جائے گی۔ میں جذبات علم اور کرب لا انتہا میں گرفتار، عقل و خرد سے عاری، اس وقت یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ تدفین سے پہلے پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے۔